بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے منصوبے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پاکستان خاص کر کے لیے پنجاب کے لیے ایک شاہکار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک دکھاوے کی نظر ہو گیا اور بس پیسوں کا بیگ اٹھایا اور اس کو روڈ پر ہم نے بچھا دیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز کی گرین لینڈ منصوبے کے بارے میں، جو کہ موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے لیے ایک الگ سے راستہ بنایا گیا۔ منصوبہ بہت اچھا ہے، پنجاب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شاہکار ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں وہ ایک دکھاوے کی نظر ہو گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دکھاوے کی نظر وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس پر پلاننگ نہیں کی گئی، اس پر کوئی مشورہ نہیں لیا گیا کسی سے بھی۔ جی، چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے اور ہماری پبلک سٹی ہو جائے گی۔ پبلک سٹی کے چکر میں مریم نواز نے یہ اپنے لیے گلے کی ہڈی بنا لی۔ اب نہ اس کو ہم توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک مہینے پہلے تک وہ گرین لائن تھی، اب وہ بلیک لائن بن گئی ہے۔ نہ پتہ چل رہا ہے کہ گرین لائن کہاں پر تھی اور نہ پتہ چل رہا ہے کہ صاف روڈ کہاں پر تھی۔ اس کا رنگ بھی بالکل صاف روڈ کی طرح ہو گیا ہے۔ صرف دو بندوں کو اس میں فائدہ ہوا، ایک جو کنسٹرکٹر تھا اور دوسرا جو رنگ والی کمپنی تھی۔ یہ دو کمپنیاں بالکل کروڑ پتی ہو گئی ہیں۔ اس پر 10 کروڑ لگا، 20 کروڑ لگا، 50 کروڑ لگا، صرف عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے اس پر۔ یہ اس کو آپ بالکل مانیں گے۔ اور اس کے لیے روڈ بہت غلط چنی گئی۔ فیروز پور روڈ چننا اس کے لیے بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ فیروز پور روڈ پہلے ہی 3 لین کی روڈ تھی اور اس کو شرنک کر کے 2 لائن پہ کر دیا گیا۔ اور فیروز پور روڈ پر تو ویسے ہی رش نہیں ٹوٹتا، اس کو ہم نے 3 لین سے شرنک کر کے 2 لائن پہ کر دیا ہے۔ اب آج کل آپ دیکھیں، جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو اس پر گزرنے کے لیے آپ کو ترلے کرنے پڑتے ہیں ایک دوسرے کے، خاص کر کے جب اس میں پھر پروٹوکول لگ جاتا ہے، پھر تو اللہ کی پناہ۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ یہاں پر ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں، کیونکہ میں صبح روزانہ اس روڈ سے میرا گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک تو وہ ٹرک بالکل جو انہوں نے لائن بنائی ہے اس کے بیچ میں آ کر گھس گیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ دوسرا ٹرک کا اتنا نقصان ہوا، اس کا تو نقصان ہوا پیچھے جو وہ کلمہ چوک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور عرفہ کریم ٹاور تک گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی۔ وہاں تک ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے بڑے روڈ سے چھوٹے روڈ پر لا کر رکھ دیا ہے؟ دوسرا، اب ہر اس پر ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے اور وہ ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور عوام پھر بھی نہیں مانتی۔ عوام پھر بھی دوسری لائن پر چل رہی ہوتی ہے۔ اس پر رکشے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ خالی بائکس کے لیے منصوبہ نہیں رہ گیا، وہ ساری چیزیں اس پر چل رہی ہیں۔ دوسرا، سونے پہ سہاگا، وہ اس روڈ کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جی 60 کی سپیڈ پر آپ نے چلنا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر اسی روڈ پر چلنا ہے اور 60 کی سپیڈ پر چلنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یہ تو ہم نے روڈ ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، تو اگر ادھر بھی 60 کی سپیڈ پر چلنا ہے تو پھر روڈ ایکسیڈنٹ کیسے رکیں گے؟ دوسرا، اس روڈ کی حالت اتنی خستہ ہے، مطلب یہ کہ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی نہیں کیا گیا۔ ایسے ایک لائن لگائی اور اس پر رنگ کی بالٹی کو یوں پھیر دیا گیا، پھینک دیا گیا، پھیر نہیں بلکہ پھینک دیا گیا، اور اس کے اوپر وہ یوں اس کو رولا پھیر رہی ہیں۔ ایسے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، یہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ تو وہ ایسے ہوا ہے، ایسے وہاں پر رنگ کو ضائع کیا گیا، میں کہتا ہوں ضائع کیا گیا بالکل، اور اسی لیے وہ ایک بارش کی مار تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رنگ بھی ایک نمبر نہیں تھا۔ یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ رنگ بھی ایک نمبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ فلاپ ترین منصوبہ ہے مریم نواز کا۔ نہ تو اب ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا یہ منصوبہ ہمارے لیے۔ منصوبہ ایسے ہونا چاہیے تھا جیسے میٹرو لائن ہے، منصوبہ ایسے ہونا چاہیے تھا جیسے اورنج لائن ہے۔ شہباز شریف کا منصوبہ، یہ جو اورنج لائن ہے جس کو عمران خان جنگلہ بس کہتا تھا، لیکن یہ کسی مزدور سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ جب بیٹھتا ہے گجو متے سے بیٹھتا ہے اور شادرے تک جب وہ چلتا ہے اور صرف 30 سے 40 روپے ٹکٹ دیتا ہے تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں شہباز شریف کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک تو اس کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور اس کو کرایہ بھی تھوڑا دینا پڑتا ہے۔ پھر اورنج لائن کی ہم بات کریں، اورنج لائن میں مناوا سے بندہ بیٹھتا ہے، ایک مزدور بندہ بیٹھتا ہے، ہمارے جیسا مزدور بندہ بیٹھتا ہے اور رائے گنج تک جاتا ہے، اور وہ میرے خیال 30 سے 40 50 روپے ٹکٹ دینے پڑتے ہیں۔ اس کے دل سے شہباز شریف کے لیے دعائیں نکلتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک شاہکار ہے۔ پنجاب، لاہور ان شاہکار کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو مریم نواز کو اس فلوپ ترین منصوبے کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے چاچا کی طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس کا لاہور کا ذہن کیا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہم تو بالکل بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ منصوبہ سوائے پیسے ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا سیدھا سادہ سا لب لباب ہے۔ ہماری تو توقعات مریم نواز سے یہ تھی کہ وہ اس فیروز پور روڈ کو ایکسپینڈ کریں گی، جہاں پر وہ 3 لائن ہے اس کو 4 لائن میں ایکسپینڈ کریں گی، لیکن انہوں نے اس کو شرنک کر کے 2 لائن پہ کر دیا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس منصوبے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، اس منصوبے سے لاہوریوں کی جان چھڑائی جائے تاکہ یہ آگے اور ایکسیڈنٹوں سے بچا جا سکے۔ الیکٹرک بس سٹارٹ کی ہے، وہ بہت بہترین منصوبہ ہے، اس پر عوام بہت خوش ہے اور ایک آلودگی سے بچنے کی طرف
पंजाब का एक कदम है, इस पर हम सराहते हैं मरियम नवाज को, लेकिन ऐसे जो मंसूबे हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपने कभी भी फिरोजपुर रोड पर इस पर चली नहीं होंगी, अगर गई होंगी तो प्रोटोकॉल के साथ गई होंगी, इसलिए आपको इसके रश का अंदाजा नहीं है। आपसे दरख्वास्त है, कभी प्रोटोकॉल के बगैर इस रोड पर चल कर जाएं, इस रोड पर ड्राइव करके जाएं, तो आपको इन लोगों की जो मुश्किलात है उनका अंदाजा हो जाएगा। लिहाजा हम, आप पंजाब की वजीर आला है, तो पंजाब आपसे ये तवक्को रखता है कि आप उनके लिए अच्छे मंसूबे लेकर आएंगी, ना कि ऐसे मंसूबे लेकर आएंगी जिससे उनकी जानो माल का नुकसान होता रहे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।